بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اسلامیات 202 لیکچر نمبر 24 اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن پارٹ 2 ہے۔ یہ ماڈیول نمبر 1 ہے جی، انٹروڈکشن اینڈ کریکٹرسٹکس آف اسلامک سوسائٹی، کہ تعارف کیا ہے اور خوبیاں کیا ہیں اسلامک سوسائٹی کی۔ میننگ آف سوسائٹی، سوسائٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ معاشرہ از این عربک ورڈ دیٹ کمز فرام اشر، کہ معاشرہ ایک عربک لفظ ہے جو کہ اشر سے نکلا ہے، وچ لٹرلی جس کا لفظی مطلب ہے 10، جس کا لفظی مطلب 10 کے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دا عربک ڈکشنری، عربک کی جو ڈکشنری ہے اس کے مطابق المنجد ڈکشنری کا نام ہے، دا لیٹرل میننگ آف معاشرہ از 10th living together، کہ عربک جو ڈکشنری ہے اس کے مطابق جو لفظی مطلب ہے معاشرے کا وہ یہ ہے کہ جب 10 بندے مل کر رہ رہے ہوں تو اس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دا اردو ڈکشنری فیروز اللغت، اور جو اردو کی ڈکشنری ہے جس کا نام فیروز اللغت ہے اس کے مطابق دا لیٹرل میننگ آف معاشرہ از گروپ لائف، کہ اردو کی ڈکشنری کے مطابق جو معاشرے کے مطلب ہے لفظی مطلب ہے وہ ہے گروپ لائف، اینڈ اٹ مینز ٹو لیو ٹوگیدر ود سم ون، اور اس کا مطلب ہے کسی کے ساتھ مل کر رہنا۔ سوسائٹی کا بیسیکلی مطلب ہے کہ ایک مل کر رہنا لوگوں کے ساتھ۔ دا ٹرم سوسائٹی ریفرز ٹو اے گروپ آف پیپل ہو لیو ٹوگیدر فار کامن ریزنز اینڈ پرپزز، کہ اگر ہم سوسائٹی کی بات کریں تو یہ ایک گروپ آف پیپل ہے، لوگوں کا ایک مجموعہ ہے جو کہ مل کر رہتے ہیں، اور ان کا ایک خاص وجہ ہوتی ہے اور یہ خاص مقصد ہوتا ہے۔ اسلامک سوسائٹی، اگر ہم اسلامک سوسائٹی کی بات کریں، یا گروپ آف آر گیدرنگ آف پیپل ہو بلیو ان اسلامک بلیفس اینڈ آئیڈیلس، اور اگر جو اسلامی تہذیب کو اگر آپ سوسائٹی کی بات کریں تو گروپ لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جو کہ اسلام کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اسلام کو آئیڈیل مانتے ہیں، تو وہ اسلامک سوسائٹی ان کو ہم کہتے ہیں۔ سائلنٹ فیچر آف اسلامک سوسائٹی، اور اس کی کیا اسلامک سوسائٹی کے سائلنٹ فیچرز کون کون سے ہیں۔ اسلامک سوسائٹی ہیز مینی یونیک فیچرز فرام ادر سوسائٹیز وچ آف، جو کہ نیچے دیے گئے ہیں، کہ اسلام کی جو سوسائٹی ہے اس کے کچھ یونیک فیچرز ہیں جو کہ اس کے دوسری سوسائٹی سے اچھا بناتے ہیں یا الگ کرتے ہیں، وہ نیچے دیے گئے ہیں۔ پہلا فیچر اسلامک بلیفس، دا فرسٹ اینڈ میجر فیچر آف دا اسلامک سوسائٹی از دیٹ آل دا پیپل لیونگ ان اٹ بلیو ان توحید، کہ سب سے پہلا جو اسلامک سوسائٹی کا فیچر وہ یہ ہے کہ جو تمام لوگ اس کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر یقین ہوتا ہے، وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے جی آنر آف ہیومینٹی، اور جو اسلامک سوسائٹی گیوز اے پلیس آف آنر ٹو مین، کہ جو اسلامک سوسائٹی ہے وہ اس میں انسان کی عزت کی جاتی ہے، کیونکہ اسلام انسان کی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انسٹیڈ آف ڈکلیئرنگ ہم ایز اے بورن سنر اینڈ لولی، مطلب یہ ہے کہ تانے نہیں دی جاتے کسی کو بلکہ لوگوں کی عزت کی جاتی ہے اسلامک سوسائٹی کے اندر۔ آگے جی پیٹی، کہ تقوی اختیار کیا جاتا ہے۔ ان اسلامک سوسائٹی دا کرائٹیریا آف سپیریورٹی اینڈ ایکسیلنس آر ناٹ کلر، ریس، نوبل، family and wealth, but apart from that the best is one who is more pious، کہ اسلامک سوسائٹی کے اندر جو تقوی کا جو معیار ہے، جو برتری کا معیار ہے، وہ کلر، ریس یا آپ کی فیملی نہیں ہے یا آپ کی دولت نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کا تقوی ہے، کہ آپ جو اسلامک سوسائٹی کے اندر بزرگ وہ ہوگا یا اعلیٰ وہ ہوگا جس کا تقوی ہوگا، جو جتنا متقی ہوگا۔ اس کے بعد الٹروزم، ان اسلام الٹروزم از انکریجڈ، کہ اسلام کے اندر الٹروزم کو انکریج کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گیو سم ون مور دین ہز رائٹس، کہ جو جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو زیادہ دینا۔ ایون اف اے پرسن نیڈ سم تھنگ فار ہم سیلف، بے شک اگر کسی کو کوئی چیز چاہیے تو آپ، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ اسلامک سوسائٹی کے اندر وہ پایا جاتا ہے۔ آگے جی ٹالرنس اینڈ گڈ ٹریٹمنٹ آف منارٹیز، کہ اسلامک کی جو اسلامک سوسائٹی ہوتی ہے اس میں جو منارٹیز ہوتی ہیں ان کو ٹالریٹ کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ ان اسلامک سوسائٹی نان مسلمز ہیو فل سوشل اینڈ ریلیجیس رائٹس، کہ جو اسلامک سوسائٹی ہے اس کے اندر جو نان مسلم ہوتے ہیں ان کو فل جو سوشل رائٹس ان کے ہیں یا ان کی جو ریلیجیس رائٹس ہیں وہ ان کو دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور ان کو اپنی عبادات سے روکا نہیں جاتا۔ آگے جی کمانڈنگ گڈ اینڈ فاربیڈنگ فرام ایول، اسلامک سوسائٹی کے اندر جو اچھائی ہے اس کو حکم دیا جاتا ہے اور برائی سے روکا جاتا ہے۔ ان اسلامک سوسائٹی اٹ از ریکمینڈیڈ ٹو ٹیچ گڈنس اینڈ فاربیڈ ایول فار دا ریفارمیشن آف دا پیپل، کہ اسلامک سوسائٹی کے اندر لوگوں کو بھلائی کی تلقین کی جاتی ہے اور برائی سے روکا جاتا ہے۔ اس کے بعد موڈیسٹی، حیا کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اسلامک سوسائٹی کے اندر۔ موڈیسٹی اینڈ ویلنگ آر دا اسپیشل امپورٹنس ان اسلامک سوسائٹی، کہ جو حیا ہے نا، یہ جو احترام ہے اور جو حیا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اسلامک سوسائٹی کے اندر، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے کہ جو حیا ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک اور صورت میں آتے ہیں کہ او پروفٹ پیس بی اپون ہم ٹیل یور وائفز اینڈ یور ڈاٹرز اینڈ دا بلیونگ وومنز ٹو کور دیم سیلوز ود دیئر کلوکس وین گوئنگ آؤٹ، کیونکہ
حیا اور پردے کا اسلام کے اندر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ وسلم کو کہ اپنی جو آپ کی جو بیویاں ہیں یا آپ کی جو بیٹیاں ہیں، یہ جو مسلمان عورتیں ہیں، ان کو آپ حکم دے دیجئے کہ جب وہ باہر جائیں تو اپنے آپ کو ڈھک لیا کریں کپڑوں سے۔ تو اس طرح اسلامک سوسائٹی جو ہے اس کے اندر حیا اور پردے کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے۔ آگے جی میوچل ایڈ، اسلامک سوسائٹی کے اندر لوگوں کو ایک دوسرے کی ہیلپ کی جاتی ہے۔ ان اسلامک سوسائٹی میوچل ایڈ از ویری امپورٹنٹ، اٹ از emphasized ٹو ہیلپ ڈیزرونگ پیپل ان دا فارم آف زکوٰۃ اینڈ چیریٹی ان دا وے آف اللہ، کہ اسلامک سوسائٹی کے اندر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے، اور جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ کے ذریعے اور چیریٹی کے ذریعے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ آگے جی کریکٹرسٹکس آف اسلامک سوسائٹی، ابھی اسلامک سوسائٹی کی خوبیاں کون کون سی ہیں؟ میننگ آف برادرہڈ، برادرہڈ کے اوپر زور دیا جاتا ہے، بھائی چارے کا درس دیتی ہے اسلامک سوسائٹی ہمیں۔ برادرہڈ از این عربک ورڈ دیٹ کمز فرام آخ وچ مینز برادر، یہ بھی عربی زبان کا لفظ آخ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بھائی کے۔ دا ٹرم برادرہڈ مینز دیٹ آل مسلمز آر برادر ٹو ایچ ادر، کہ بھائی چارے کا مطلب ہے کہ تمام جو مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر امپورٹنس اینڈ اسکوپ آف برادرہڈ اگر آپ بات کریں تو ہمیں قرآن پاک کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ اب مسلم از دا برادر آف اے مسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ تو یہ اس کی امپورٹنس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اور آپ وسلم نے حدیث کے اندر بہت زیادہ بھائی چارے کے اوپر زور دیا ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن آف برادرہڈ، اور برادرہڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن کی اگر آپ بات کریں، دا آئیڈینٹیفیکیشن آف مسلم برادرہڈ از جینٹلنیس اینڈ کائنڈنیس ان دیئر بیہیویئر ٹوورڈز ایچ ادر، کہ پہچان کیا ہے بھائی چارے کے مسلمانوں کے اندر، کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور اپنے لیے بھی جو چیز پسند کریں وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ اور آرڈر آف ریکنسائلیشن اینڈ پروہیبیشن آف کنفلکٹس، کہ لوگوں کے اندر درمیان صلح کروانے کا حکم ہے اور آپس میں جو ہمارے لڑائیاں ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کا حکم ہے۔ اسلامک تہذیب کی یہ ایک خوبی ہے کہ یہ ہمیں آپس میں لڑنے سے پرہیز کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اینڈ ڈو ناٹ ڈسپیوٹ، کیونکہ ایک یہ قرآن پاک کا ارشاد ہے سورۃ الانفال کہ اینڈ ڈو ناٹ ڈسپیوٹ اینڈ لاس کریج اینڈ دین یور اسٹرینتھ وڈ ڈپارٹ، کہ آپس میں جھگڑے سے بچو، اگر آپ آپس میں جھگڑو گے تو آپ کی جو طاقت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ اسلام جو ہے وہ امن سے رہنے کا درس دیتا ہے اور جھگڑوں میں پڑنے سے آپس میں لڑنے سے گریز کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آگے سیلف سیکریفائس، ان اسلام برادرہڈ از بیسڈ آن سیلف سیکریفائس، کہ اسلام کے اندر بھائی چارے کا جو بیس ہے وہ ہے کہ قربانی دینا، کہ اپنے سیلف کی قربانی دینا۔ سیلف سیکریفائز ٹو گیو پریفرنس ٹو دا نیڈس آف یور برادر ڈسپائٹ دا نیڈ فار سم تھنگ فار یور سیلف، کہ سیلف سیکریفائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لیے جو چیز پسند کرو اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز لے جاؤ، اور خود بے شک وہ چیز آپ کم رکھیں لیکن اپنے جو بھائی ہیں ان کے لیے آپ نے چیز لے کے جانی ہے۔ آگے جی ریکوائرمنٹس آف اسلامک بیک گراؤنڈ، protection of life, property and honor. The basic requirement of the brotherhood is that a believer is the protector of his brother's life, property and his honor، کہ جو اسلامک سوسائٹی کے اندر اس بات کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے دوسرے جو مسلمان بھائی ہے اس کی جو عزت ہوتی ہے، اس کے جو لائف ہوتی ہے یا اس کی جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ اس کا پروٹیکٹر ہوتا ہے، اس کا محافظ ہوتا ہے۔ مطلب جو مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کی جان مال اور عزت کے آبرو کے محافظ ہیں۔ آگے جی benevolence for the believing brothers and concerns for their interest, taking care of the interest of other Muslims brother according to the rank of their choices is the foundational، کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں ان کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کی جو بھلائی ہوتی ہے اس کا خیال رکھتا ہے۔ اینڈ ایک اور ہے جی the prophet peace be upon him said، آپ وسلم فرماتے ہیں none of you is believer unless he likes for his brother what he likes for himself، کہ تب تک وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ چیز جو اپنے لیے پسند کر لے اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے۔ The prophet peace be upon him stated 6 rights and requirements of a Muslim on a Muslim، جو یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ آپ وسلم نے جو 6 حقوق ہیں وہ بتائے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حقوق ہوتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے جی visit him when he dies، visit him when he dies، کہ جب وہ مر جائے، وزٹ ہم پہلے کہ وہ اس کو مطلب تیمارداری کے لیے جائے، وین ہی ڈائی، اور جب وہ مر جائے اٹینڈ ہز فیونرل، اس کا جنازہ پڑھے، وین ہی از انوائٹیڈ، جب اس کو انوائٹ کیا جائے دعوت دی جائے، ہی شوڈ ایکسیپٹ، تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرے، وین ہی میٹس ہم ہی شوڈ گریٹ ہم، جب وہ کسی سے ملے تو اس کو سلام کرے، وین ہی سنیز اینڈ سے الحمدللہ، اور جب کسی کو چھینکا ہے اور وہ الحمدللہ کہے، ہی سیز یرحم اللہ ان رسپانس، اور اینڈ وش ہم ویل ویدر ہز بیک از بیہائنڈ ہم اور ان فرنٹ آف ہم، مطلب یہ وہ 6 حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر فرض ہیں۔ یہ بھی امپورٹنٹ کویشچن ہے، آپ کا شارٹ کویشچن میں آ سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی پروہیبیشن آف تھنگز اگینسٹ برادرہڈ، کہ اسلام کے اندر جو چیزیں برادرہڈ کے خلاف ہیں ان سے منع کیا گیا ہے۔ ان دا ریلیجن آف اسلام آل دوز فیکٹرز اینڈ تھنگز دیٹ کین ویکن دا برادرہڈ بٹوین بلیورز آر پروہیبیٹڈ، کہ وہ تمام چیزیں جو بھائی چارے کو متاثر کر سکتی ہے ان سے منع کیا گیا اسلام کے اندر۔
آگے ہے جی ٹروتھفلنس کہ سچائی کے اوپر زور دیا گیا. ان عربک لینگویج دا ورڈ صادق از یوز فار ٹروتھ. عربی زبان کے اندر جو صادق لفظ ہے وہ سچ بولنے والے کے لیے سچ کے لیے یوز ہوتا ہے. دا ٹرم کنکورنس بٹوین اسٹیٹمنٹ اینڈ ریئلٹی از کالڈ ٹروتھ. کہ جو اسلام ہے نا وہ سچائی کے اوپر زور دیتا ہے ہمیشہ کہ سچ بولنے کے اوپر زور دیتا ہے. آگے جی سگنیفیکینٹ آف ٹروتھفلنس ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ حدیث کہ سچ بولنے کی جو اہمیت ہے وہ قرآن اور حدیث سے واضح کیسے ہوتی ہے. آنیسٹی اینڈ ٹروتھفلنس آر ایٹریبیوٹس آف اللہ کہ ایمانداری اور سچائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں. ان دا قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر اینڈ ہو از مور ٹروتھفل دین اللہ ان اسپیچ کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سچائی اور جو ایمانداری وہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ کیا کوئی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے. دا ریلیجن آف اسلام کمانڈ اٹس فارورڈ ٹو ٹیل دا ٹروتھ اینڈ ہیٹ لائز. اور جو اسلام مذہب ہے وہ اپنے جو ماننے والے ہیں ان کو سچ بولنے کا حکم دیتا ہے اور جو جھوٹ ہے اس سے نفرت کرنے کی تلقین کرتا ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کس طرح اسلام میں سچائی کے اوپر زور دیا گیا ہے. اور اگر یہ اگزامپل کی اگر آپ بات کریں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے بھی ہمیں مختلف مثالیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ نے کس طرح سچائی کا ساتھ دیا. اگر جی کنڈمنیشن آف فالسہڈ جیسے سچائی کی سچ بولنے کا حکم دیتا ہے اس طرح جھوٹ سے بچنے کی بھی تلقین کرتا ہے. دا اپوزٹ آف ٹروتھ از فالسہڈ کہ جو سچائی ہے اس کا جو اپوزٹ ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے. فار وچ دا عربک ورڈ کذب اور اس کے لیے عربک ورڈ جو کذب ہے وہ استعمال ہوتا ہے جس کے مطلب ہیں کہ آپ فالس نیوز کو پھیلائیں. تو اسلام جہاں آپ کو سچائی کا حکم دیتا ہے وہاں آپ کو جھوٹ سے بچنے کی بھی تلقین کرتا ہے. اینڈ فار دیم از اے پینفل پنشمنٹ بیکاز دے یوز ٹو ٹیل لائی. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. دا پروفٹ پیس بی اپان ہم ڈسکرائب 3 signs آف اے ہیپوکریٹ کہ جو آپ وسلم ہیں انہوں نے منافق کی 3 خوبیاں بتائیں. ون آف دیم از دیٹ وین ہیپوکریٹ اسپیکس ہی ٹیل لائز کہ جن میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ جب بھی کوئی منافق بندہ بات کرے گا تو وہ جھوٹ بولے گا. اٹ از انف فار اے پرسن ٹو بی اے لائر دین ہی نریٹس ایوری تھنگ ہی ہیئرز کہ ایک بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ وہ جو بات سنے اسی طرح اس کی تحقیق کیے بغیر آگے پہنچا دے. آگے میننگ آف فارگیونیس کہ اس کے اوپر کہ جو معاف کرنے کا جو حکم ہے اس کے اوپر کیسے زور دیا گیا ہے. دا لیٹرل میننگ آف فارگیونیس از ٹو فارگیو کہ فارگیونیس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کو معاف کر دیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اور فارگیونیس از اے ایڈمائریبل اینڈ ڈیزائریبل ایکٹ ان اسلام اور اسلام بہت زیادہ پسند کرتا ہے معاف کرنے کو. آگے امپورٹنس آف فارگیونیس ان لائٹ آف قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر آپ بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کے اندر حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا چاہیے. اور آپ وسلم بھی اپنے حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ لوگوں کو آپ بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دیا کریں. تو جو معافی دینا کسی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی اسلام کے اندر بہت زیادہ امپورٹنس ہے. آگے جی اسلامک مینرز آف میٹنگ اینڈ کنورسیشن. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے جب ہم لوگوں کے ساتھ ملیں اس کے ملنے کے آداب اور بات کرنے کے آداب. The first and foremost thing that Islam emphasizes for meeting is that whenever you meet someone you should greet him first. اسلام کے اندر سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے ملیں تو اس کو سلام کریں. The Prophet peace be upon him said when two Muslims meet and shake hand their sins are forgiven before they apart. کہ اللہ تعالیٰ آپ وسلم فرماتے ہیں کہ جب 2 مسلمان ملتے ہیں اور آپس میں ہینڈ شیک کرتے ہیں ان کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے ان کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. ون آف دا ٹیچنگ آف اسلام از ٹو گریٹ وین انٹرنگ دا ہاؤس. اور اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ جب آپ گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کرو. دا ٹیچنگ آف اسلام از آلسو دیٹ وین ایور یو میٹ سم ون شو چیئرفلنس اینڈ ہیو اے اسمائل آن یور فیس. اور اسلام کے اندر یہ حکم ہے کہ آپ جب کسی سے ملیں تو اس کو سلام کریں اور اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں. اف یو وانٹ ٹو میٹ ٹو گو ٹو سم ون ہاؤس فار سم ورک اٹ از نیسیسری ٹو ٹیک پرمیشن. اور جب آپ کسی کام سے کسی کے گھر جائیں تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ پہلے اجازت لیں دروازے کے اوپر. تو یہ سارے ملنے کے آداب آپ کو بتا رہا ہے اسلام کہ آپ نے کسی کے ساتھ بات کرنا ہے اس کے کیا آداب ہیں, آپ نے کسی کو ملنا ہے اس کے کیا آداب ہیں, اور اسلام اس کے اوپر کیسے زور دیتا ہے. اینڈ اسپیک گڈ ورڈز ٹو پیپل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ لوگوں سے اچھے الفاظ میں بات کرو. Similarly, the Prophet peace be upon him said whenever believes in Allah and the last day he should speak good words otherwise he should remain silent. آپ سلم بھی فرماتے ہیں, صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ لوگوں سے اچھی بات نہیں کر سکتا تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ خاموش رہے. یا تو آپ بولیں تو اچھا بولیں ورنہ آپ خاموش رہیں. ان اسلام فلیٹرنگ از پروہیبٹڈ ان کنورسیشن کہ فلیٹرنگ کرنا اسلام کے اندر منع کیا گیا ہے. آگے ہے جی دا فیملی سسٹم آف اسلام. اسلام کے اندر فیملی سسٹم کیا ہے؟ فیملی از دا بیسک یونٹ آف سوسائٹی. آپ کو پتہ ہے فیملی جو ہے وہ سوسائٹی کا ایک بیسک یونٹ ہوتا ہے. اٹ از دا اولڈسٹ اینڈ دا ارلیسٹ انسٹیٹیوشن آف مین. اسلام اور یہ سب سے پرانا طریقہ کار ہے انسان کا.
ڈیفینیشن آف فیملی، فیملی کی اگر آپ یہ تعریف کی بات کریں تو یہ فیملی وہ ہوتی ہے گروپ آف سوشل پیپل ہوتا ہے جس میں اندر والدین ہوتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں جو کہ جینیٹیکلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اس میں ممبر آف گروپ میں آ جاتا ہے سلیوز آ جاتا ہے، سروینٹس آ جاتا ہے، وائفز آ جاتا ہے اور ہسبینڈ آ جاتا ہے. تو یہ سارے جو لوگ ہوتے ہیں، ماں والدین اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کو فیملی کہتے ہیں. آگے ڈیفینیشن کی اگر آپ بات کریں، دا گروپ آف پرسنز ایٹ لیسٹ 2 پرسن، زیادہ سے مطلب کم از کم 2 بندے ہونے چاہیے جو کہ ہسبینڈ وائف ہوں آپس میں، who live together in one house on the basis of some relationship is called family. کہ 2 بندے جو کہ ہسبینڈ اور وائف ہوں اور وہ ایک گھر میں رہ رہے ہوں اور ان کا آپس میں کچھ ریلیشن شپ ہو تو اس کو فیملی کہتے ہیں. تو فیملی کی ڈیفینیشن آپ نے یاد رکھنی آ سکتی ہے. اگر میننگ آف نکاح، نکاح کی کیا مطلب ہے؟ لفظ دا لٹرل میننگ آف نکاح از کمٹمنٹ اینڈ کنیکشن. نکاح کا لفظ مطلب ہے کمٹمنٹ اور کنیکشن، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنا، اس کو نکاح کہتے ہیں. اور اسلام کے اندر نکاح کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. دا امپورٹنس آف میرج ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ حدیث. میرج از دا موسٹ امپورٹنٹ یونٹ آف اسلامک سوسائٹی. اسلامک سوسائٹی کے اندر جو شادی ہے وہ بہت زیادہ اس کو اہمیت دی گئی ہے. سو میرج از ریکمینڈیڈ اینڈ انکریج، اور اس لیے اسلام کے اندر شادی کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. It seems that along with the order of marriage, it has been pointed out to the expression of liking of men and women for a successful family life. جہاں اسلام کے اندر شادی کا حکم دیا گیا ہے، شادی کو انکریج کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ حکم دیا گیا کہ جو بندہ اور عورت شادی آپس میں کریں تو وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں تاکہ ان کی جو زندگی وہ اچھی طریقے سے گزرے. پروفٹ محمد پیس بی اپن ہم سیڈ، آپ وسلم فرماتے ہیں، اللہ ہیز ٹیکن دا رسپانسبلٹی آف ہیلپنگ 3 پیپل. کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے کہ وہ 3 لوگوں کی مدد ضرور کریں گے. پہلا ہے جی اسلیو ہو وانٹ ٹو پے ہز پرائس، کہ جو غلام ہے اس کو آزاد کرنے کے لیے جو رقم چاہیے اس میں، اور اے میرڈ پرسن ہو وانٹس پیورٹی، اور جو بندہ شادی کے لیے خرچ جمع کرنا چاہتا ہے اس کے لیے، اور ون ہو فائٹس ان دا وے آف اللہ، جو ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہے. تو یہ وہ 3 لوگ ہیں جن کی مدد کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. اگین میرج از دا سورس آف پیس اینڈ سیکورٹی اینڈ لو اینڈ افیکشن. کہ جو شادی ہے وہ سورس ہے امن کا، سیکورٹی کا اور لو اینڈ افیکشن کا. تو یہ سارے امپورٹنٹ کویسچن ہیں، آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے جو ہائی لائٹ ہوئے. میرج از دا ہاف آف فیتھ. آپ کا جو شادی کو آپ کا آدھا ایمان قرار دے گا. آپ وسلم فرماتے ہیں when a person marries he completes half of his faith. جب ایک بندہ شادی کرتا ہے تو وہ اس کا جو آدھا ایمان ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. میرج از دا سنت آف آل دا پروفٹس. جو میرج شادی ہے وہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، اور میرج از دا سنت آف پروفٹ پیس بی اپان ہم. اور جو شادی ہے وہ آپ وسلم کی بھی سنت ہے. پریفرنس فار میرج، حضرت محمد پیس بی اپان ہم سے آپ وسلم فرماتے ہیں وومنز آر میرڈ آن دا بیسس آف 4 تھنگز. کہ آپ عورتوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کر سکتے ہو. پہلی ہے ویلتھ، دوسری لینیج، بیوٹی اینڈ ریلیجن. تو یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو عورت کے اندر دیکھنی چاہیے شادی کرنے کے بعد آپ وسلم کے ارشاد کے مطابق. تو یہ بھی امپورٹنٹ کویسچن ہے. اگر دا اسلامک کنسیپٹ آف ڈوری اینڈ ڈوری. ڈوری آپ کو پتہ جہیز کو کہتے ہیں. یہ بھی عربک ورڈ ہے جو کہ جہیز سے نکلا ہے، اور اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ اکوپمنٹ، سامان، پریپریشن اور ڈیکوریشن کے ہوتے ہیں. یہ بھی امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ ڈوری کے کیا مطلب ہے. اور آپ نے اس کو اسلام کے اندر جو ہے ڈوری کو زیادہ پسند نہیں کیا، جہیز کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا. دا اماؤنٹ آف ڈوری، اگر اور جو اماؤنٹ ہے ڈوری اسلام کے اندر جو جہیز کی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ کیسے ڈیسائیڈ ہوتی ہے؟ از اے فائنینشیل اسٹیٹس اینڈ کیپیسٹی آف دا برائڈ گروم. کہ جو ڈوری کی جو اماؤنٹ ہے وہ بندے کی حیثیت کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کہ جتنے وہ دے سکتی ہے. اگر جی موڈیول ہے جی ڈائیورس اینڈ خلا. ڈائیورس اور خلا کا کیا کنسیپٹ ہے اسلامک سوسائٹی کے اندر؟ دا لیٹرل میننگ آف ڈائیورس از ٹو بی فری فرام امپریزمنٹ ٹو سپریٹ. کہ خلا ڈیورس کا مطلب ہے کہ الگ ہو جانا. ٹرمینالوجیکلی اٹس مینز ending the marriage relationship established between husband and wife by specific words and methods is called divorce. یہ خاص میتھڈ اور خاص ورڈز کے ذریعے جب ہسبینڈ اور وائف آپس میں الگ ہو جاتے ہیں تو اس کو ڈائیورس کہتے ہیں. ڈائیورس از ناٹ پریفرڈ ان اسلام. اسلام کے اندر اس کو پسند نہیں کیا جاتا. تو یہ خلا اور ڈائیورس کا جو کنسیپٹ ہے. اور ڈسلوکیشن، لیٹر میننگ آف خلا اور ڈائیورس میں کیا فرق ہے؟ جو ڈائیورس ہے وہ ہسبینڈ دیتا ہے اور جو خلا ہے وہ وائف لے سکتی ہے. اگر کوئی وائف اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش نہیں رہ رہی اور وہ ڈائیورس لینا چاہتی ہے تو وہ قاضی سے، عدالت سے ریفر کر کے عدالت سے ریفر کر سکتی ہے اور عدالت سے خلا لے سکتی ہے. تو یہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے کہ خلا اور طلاق میں یا ڈائیورس میں کیا فرق ہے. تو اسی کے ساتھ آپ کا جو لیسن نمبر 24 ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا.